ماہ محرم الحرام ہے اور اس ماہ کی 10 تاریخ قریب ہے۔ دس محرم یوم عاشوراء کو لے کر مختلف نظریات ہمارے معاشرے میں گشت کرتے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کسی کا کچھ کہنا، کسی کا کچھ کہنا۔ کسی کی بات ہدایت پر مبنی رہتی ہے اور کسی کی باتوں میں گمراہیوں اور بد اعتقادیوں کا مواد ہوا کرتا ہے۔ یہ افراتفری ہماری نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کے اعتقادات کی حفاظت کریں، اور یہ ذمہ داری کسی اور کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو بچائے، جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کی جان بچانے کی فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کو کمزور مستقبل سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر ماں باپ کو ان کی آخرت بچانے کے لیے ہونی چاہیے، ان کا اعتقاد بچانے کے لیے ہونا چاہیے۔ ان کے دل کی آبادی کو بچانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ یہ خیال نہیں رکھتے تو سمجھ لو کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کے ساتھ بہت بڑی خیانت کر دی۔ ماں باپ نے اپنی اولاد کا حق مار دیا۔ اولاد کے جہنمی ہونے میں ماں باپ نے اپنا رول ادا کیا، جبکہ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نارا، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نارا، خود کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ قرآن نے حکم دیا۔ اب جو ماں باپ اپنی اولاد کو جہنم سے بچاتے ہیں وہ ماں باپ کہلانے کے لائق ہیں۔
اور ایسے ہی ماں باپ کے لیے قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے۔ کس کے بارے میں؟ ماں باپ کے بارے میں۔ کس سے فرما رہا ہے؟ اولاد سے۔ کیا فرما رہا ہے؟ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ احسان کا سلوک ماں باپ سے کرو، اولاد سے فرما رہا ہے۔ اور جہاں لفظ احسان آ جاتا ہے وہاں قرآن رہبری کر رہا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اولاد سے اللہ فرما رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، کیونکہ احسان کا بدلہ احسان سے ہوتا ہے۔ ایک ایک جملے کو پورے غور سے سننا ہے۔ یہ لفاظی نہیں ہے، یہ پرمغز گفتگو ہے، یہ مدلل بیان ہے، یہ فکر انگیز پیغام ہے۔ اللہ اگر یہ بات چھوٹی ہوتی تو اللہ کا فرمان نہیں ہوتا، یہ بات بڑی ہے۔ احسان کا جب لفظ آ جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ احسان کا بدلہ احسان سے۔ اور یہ تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، یہ تعلیم اصحاب کرام نے اپنے عمل سے دی، یہ تعلیم اہل بیت اطہار نے اپنے عمل سے دی۔ تب اللہ فرما رہا ہے اولاد سے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو ماں باپ کا احسان کیا ہے اولاد پر؟ جو اولاد پلٹ کر احسان کا بدلہ احسان سے دے اپنے ماں باپ کو، تو ماں باپ نے اولاد پر احسان کیا کیا؟ کیا احسان کیا ماں باپ نے؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ نے پیدا کیا، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ماں باپ نے پرورش کی۔ پیدائش، پرورش، یہ دو ہی باتیں عام طور پر گھومتی ہیں۔ ہم کہنا چاہتے ہیں یہ دو کام اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیے، پیدائش بھی، پرورش بھی۔ جب بات آتی ہے پیدائش کی تو اللہ فرماتا ہے ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا ہے۔ ماں باپ کون ہوتے ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے پیدا کیا ہے۔ جب بات آتی ہے پرورش کی، کھلانے پلانے کی،
رزق کی فراہمی کی بات آتی ہے تو یہ بھی اللہ فرماتا ہے، یہ بھی ہم کرنے والے ہیں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے مار دیتے ہیں، یا تو پیدا ہونے کے بعد یا پیدائش سے پہلے ہی پیٹ میں مار دیتے ہیں، ایسے ظالم ماں باپ کے لیے اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو ختم مت کرو۔ تم یہ مت سمجھو کہ تمہاری اولاد کو تم کھلاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ انہیں بھی ہم کھلاتے ہیں، تمہیں بھی ہم کھلاتے ہیں۔ ان کو، تم کو، سب کو ہم کھلانے والے ہیں، پیدا بھی ہم کرنے والے، کھلانے والے بھی ہم۔ تو اب اولاد کو پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، کھلا پلا بھی وہی رہا ہے، تو پھر ماں باپ کا احسان کیا ہے اولاد پر؟ جو پلٹ کر اولاد ماں باپ پر احسان کا سلوک کرے، آخر ماں باپ نے دیا کیا ہے اولاد کو؟ دیا کیا ہے اور دینا کیا ہے؟ دیا کیا ہے الگ بات ہے، دینا کیا ہے؟ جس کے دینے سے اولاد پر ماں باپ کا بڑا احسان ہو جاتا ہے، وہ کیا دینا ہے جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں؟ اور جس کے دینے سے اولاد پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ پلٹ کر دینے والے کے ساتھ احسان کا سلوک کرے۔ وہ جو چیز دینے کی ہے نا، اس دینے کی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑیا چیز جو ماں باپ اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر ماں باپ اپنی اولاد کو 3 چیزیں دے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں دیتے ہیں تو پھر اولاد کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اگر دیتے ہیں تو ایسے ماں باپ کا اولاد پر بڑا احسان ہو گیا۔ اور یہ 3 چیزیں ماں باپ کے پاس اولاد کی امانت کے طور پر رکھے ہوئے ہیں۔ دینے میں غفلت کریں گے، اللہ کے پاس پکڑ ہوگی۔ دے دیں گے تو یہاں بھی عزت ہے، وہاں بھی عزت ہے۔ دے دو۔ اے اپنی اولاد کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں جمع کرنے والوں، اے اپنی اولاد کے لیے ان کی پڑھائی پر، دنیاوی اسٹڈی پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں، تم اپنی اولاد کا فیوچر اچھا بنانا چاہتے ہو، بناؤ، مگر یاد رکھو تم جو لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے فیوچر بنا رہے ہو وہ دنیا کا فیوچر ہے، آخرت کا فیوچر اس سے زیادہ اہم ہے، وہ بناؤ۔ جیسے دم نکلا یہاں کا فیوچر ختم، وہاں کا فیوچر شروع، اور وہاں کا جو فیوچر ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ لامتناہی چلنے والا ہے، اس کا خاتمہ نہیں ہے۔ تو وہ امانت جو تمہارے پاس ہے اولاد کو دے دو۔ کون سی امانت؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 امانتیں تمہارے پاس اولاد کی رکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1،
نبی کی محبت انہیں دے دو۔ نمبر 2، آل نبی کی محبت انہیں دے دو۔ نمبر 3، قرآن کی تعلیم انہیں دے دو۔ یہ 3 چیزیں دے دو۔ اور یہ کب دینا ہے؟ بچہ جب 20 سال کا ہو جائے تب دینا ہے؟ بچہ 15 سال کا ہو جائے تب دینا ہے؟ بچہ 10 سال کا ہو جائے تب دینا ہے؟ نہیں، جب بچہ شعور میں آتا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، 4 سال 4 مہینے 4 دن بچے کی بسم اللہ خوانی کرتے، تو 5 سال کے اندر کا ہوتا ہے نا معاملہ۔ یہ بسم اللہ خوانی کیوں کرتے ہیں 4 سال 4 مہینے 4 دن میں؟ بچہ شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے، شعور میں آتا ہے، ابھی اسکول میں شریک نہیں ہوا، ابھی مدرسے میں شریک نہیں ہوا، ابھی کسی درس گاہ میں داخلہ نہیں ہوا، ابھی وہ ٹیچرز کے حوالے نہیں ہوا، ابھی وہ اساتذہ کے حوالے نہیں ہوا، ابھی وہ کسی درس و تدریس کے حوالے نہیں ہوا، استادوں کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے کہاں رہتا ہے وہ؟ ماں باپ کے ہاتھوں میں، ماں باپ کی گود میں، ماں باپ کی نظر میں، گھر کی 4 دیواری کے اندر۔ اب اس کے لیے جو بھی رہتے ہیں ماں باپ رہتے ہیں، سب سے پہلے استاد ماں باپ ہیں، سب سے پہلی درس گاہ ماں باپ کی گود ہے، سب سے پہلا گہوارہ علم ان کے لیے پہلا گہوارہ علم ان کے گھر کی 4 دیواری ہے۔ اسکول جانے سے پہلے 5 سال کی عمر سے پہلے یہ 3 چیزیں ان کی ڈال دینا ہے۔ ان کا دل و دماغ اور ان کی گٹی سادے کاغذ کی طرح رہتی ہے۔ اس سادے کاغذ پر پہلی بار جو لکھ دیا جائے بس وہی لکھا رہتا ہے مرتے دم تک۔ اگر آپ نے کچی عمر میں اس کاغذ پر اپنا عقیدہ نہیں لکھا اور بچہ بڑا ہو گیا، اپنی فرینڈشپ میں چلا گیا، اسکول کی دنیا میں چلا گیا، کالج کی دنیا میں چلا گیا، پتہ نہیں اسکول کے ٹیچرز کون سے عقیدے کے ہوں گے، وہ اگر اس کاغذ پر شیعہ لکھ دیں تو بچہ تمہارا شیعہ بن جائے گا۔ مدرسے میں آپ نے شریک کیا، خدا نہ خواستہ وہاں پر وہابی قسم کے اساتذہ ہوں اور کسی استاد نے اس سادے کاغذ پر وہابی لکھ دیا تو بچہ تمہارا وہابی ہو گیا۔ کسی نے قادیانی لکھ دیا، بچہ قادیانی ہو گیا۔ کسی نے مہدوی لکھ دیا، بچہ مہدوی ہو گیا۔ سادہ کاغذ ہے، کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے۔ قبل اس کے کہ آپ کا بچہ آپ کی 4 دیواری کے باہر نکلے، اس کے 5 سال کی عمر کے اندر ماں باپ اس سادے کاغذ پر سنی لکھ دیں۔ اب کسی اور کے لیے گنجائش نہیں رہے گی کہ اس پر کچھ اور لکھا جائے۔
اس کاغذ پر ماں باپ لکھ دیں کہ بیٹا تیرا خدا اللہ ہے. جب اس کاغذ پر ماں باپ نے لکھ دیا، اس کی گٹی میں ڈال دیا تیرا رب اللہ ہے، تو اب وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا. لکھ دیا ماں باپ نے کہ تیرا نبی محمد عربی ہے، تو اب کوئی موسیٰ اور عیسیٰ نہیں لکھ سکتا. ماں باپ نے لکھ دیا تیری ملت ملت ابراہیمی ہے، تو اب وہ یہودی اور نصرانی نہیں ہو سکتا. ماں باپ نے لکھ دیا کہ نبی کے صحابہ تیرے لیے لائق احترام ہے، خلفائے کا نام لکھ دیا، اب بچہ شیعہ نہیں ہو سکتا. پنجتن کے نام اس کاغذ پہ لکھ دیا، اب بچہ خارجی نہیں ہو سکتا. ابو حنیفہ کا نام لکھ دیا، اب بچہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. اس کاغذ پر غوث کا نام لکھ دیا، اب بچہ وہابی نہیں ہو سکتا. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کچی عمر میں 5 سال کے اندر یہ ساری باتیں اس کی گٹی میں ڈال دیں، اس کاغذ کے پرزے پر لکھ دیں جو بالکل سادہ ہے. اگر ماں باپ نے اس کو سادہ چھوڑ دیا تو کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے. آج ایسے ہی بچے ماں باپ کی جان پر وبال بن گئے. باپ ماں محرم کا مہینہ آتے ہی امام حسین کی فاتحہ گھر میں دلا رہے. 12ویں کا مہینہ آیا، سرکار دو عالم کی فاتحہ ہو رہی. 11ویں کا مہینہ آیا، غوث پاک کی فاتحہ ہو رہی. ایک بیٹا اپنے ماں باپ سے پوچھتا ہے یہ سب کیا ہے؟ یہ امام حسین کی فاتحہ، یہ سرکار دو عالم کی فاتحہ، یہ پیران پیر کی فاتحہ، یہ سب بدعت ہے اماں، یہ سب شرک ہے ابو، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں. بیٹا نکل گیا ہاتھ سے. اس کو نکالنے والے کون؟ ماں باپ. ماں باپ، ان کی غفلت. کچی عمر میں اس پر ماں باپ نے اہل سنت والجماعت نہیں لکھا. بڑا ہو کر وہی بچہ ماں باپ کو اب سکھا رہا ہے کہ یہ سب شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اب اس عمر میں ماں باپ جب سکھانے جائیں گے تو وہ نہیں سیکھے گا، کیونکہ پودا جب کولا رہتا ہے نا اسی وقت پلٹانا پڑتا ہے. جب اس کا تنا سخت ہو جائے تو وہ ٹوٹ جائے گا مگر مڑے گا نہیں. پکی عمر ہونے کے بعد آپ اپنے عقیدے ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کتابوں کی انبار لگا دیں، دلائل و براہین اس کے سامنے رکھ دیں، تب بھی وہ نہیں مانے گا. میں یہ کتابوں کو نہیں مانتا. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کچی عمر میں بچوں کو سکھا دیں. عقیدہ اہل سنت ان کو دے دیں. ان کو بتا دیں بیٹا اللہ وہ ہے جو ایکتا اور تنہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. نبی وہ ہیں ہمارے جو سارے پیغمبروں کے امام ہیں.
ہمارے نبی وہ ہیں جو غیب کی خبر رکھتے ہیں، ہمارے نبی وہ ہیں جو آج قبر میں زندہ ہیں۔ یہ عقیدہ نبی کے بارے میں دے دیں۔ بیٹا ہمارے نبی کے جو صحابہ ان کے ساتھی تھے، ان کا بڑا مقام ہے۔ اگر انہوں نے راہ خدا میں ایک مٹھی جو خیرات کیا ہے تو ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر کے بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کو سکھا دیں کہ بیٹا نبی کی آل، نبی کے گھرانے کے لوگ، آل نبی اولاد علی بڑے مقام کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی محبت کا بڑا مقام ہے۔ اگر جیتے جی کسی نے آل نبی کی محبت اپنے سینے میں بسا کر اس دنیا کو خدا حافظ کر دیا تو دنیا سے جانے والے کس حال میں جاتے ہیں کوئی گارنٹی نہیں، مگر جو آل نبی کی محبت سینے میں لے کر اس دنیا سے جاتا ہے، نبی پاک اعلان کرتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا ہم یہودی نہیں ہیں جو یہودیوں کی چال چلیں، ہم نصرانی نہیں ہیں جو عیسائیوں کی چال چلیں، ہماری ملت ملت ابراہیمی ہے، ہم توحید و رسالت کے ماننے والے ہیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کچی عمر میں، بڑے ہونے کے بعد نہیں، جب تو سب سمجھ جائیں گے، کچی عمر میں بیٹا نبی پاک کی تعلیمات جو ہیں، قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہیں، اس کا نچوڑ 4 حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصے کو حنفی کہتے ہیں، ایک کو مالکی کہتے ہیں، ایک کو شافعی کہتے ہیں، ایک کو حنبلی کہتے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں قرآن و سنت کے نچوڑ کا نام ہے، کسی ایک کو بھی تک پہنچ جائیں گے۔ یہ بٹھانا ہے، اپنے بچوں کے ذہنوں میں یہ بٹھانا ہے کہ بیٹا اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ والوں کے پیچھے پیچھے چلنے سے ملتا ہے۔ اور اللہ والے کون ہیں پتہ ہے بیٹا؟ غوث اعظم اللہ والے ہیں، غریب نواز اللہ والے ہیں، بہاء الدین نقش بند اللہ والے ہیں، شہاب الدین سہروردی اللہ والے ہیں۔ یہ بٹھا دو، پھر دیکھو یہ بچہ تمہارے لیے دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ یہی پیغام آج کے جمعہ میں دینا تھا، ہم نے دیا کہ اپنے بچوں کو کچی عمر میں اہل سنت کا عقیدہ دے دو، یہ تمہارے پاس امانت۔ 3 اعلانات کرنا ہے۔ پہلا اعلان یہ کہ ہر سال 10 محرم کو ہماری اس مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد جلسہ یاد شہادت امام حسین علیہ السلام منعقد ہوتا آ رہا ہے کئی سالوں سے۔ اس سال بھی ہوگا مگر تھوڑا وقت کی تبدیلی کے ساتھ ہوگا۔ اس بار 10 محرم کو ظہر کی نماز کے بعد نہیں ہوگا بلکہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگا، اور اس جلسے میں اس سال جامع نظامیہ کے بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے، ان کے خطابات بھی ہوں گے، اور علماء کرام کے علاوہ
بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی تقریر بھی ہوگی۔ تو 10 محرم کو آپ لوگ ظہر کے بعد کا جلسہ نہیں، عشاء کے بعد کے جلسے میں آئیے۔ اس سال ظہر میں نہیں، عشاء میں ہو رہا ہے۔ دوسرا، آج بعد نماز عشاء خادری چمن میں جلسہ یاد امام حسین علیہ السلام منعقد ہوگا، اس میں شرکت کی خواہش کی گئی۔ تیسرا اعلان، جب آپ نماز پڑھ کر نکلیں گے تو ایک کتاب رہے گی گیٹ کے پاس، تعلیم الاسلام اس کا نام ہے، اس میں قرآن پاک کی تفسیر ہے 5 پارے کی۔ حضرت مولانا سید شاہ محمد عبد القادر حسینی جیلانی پاشا صاحب مدد اللہ العالی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے اس میں، وہ آپ جو بھی اس کا ہدیہ ہے دے کر وہ کتاب لے جا سکتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔